آج ہم نے سوچا کہ 12 جون یعنی بچوں کو کے حوالے سے یا چائلڈ لیبر کے خاتمے کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے اس پہ بات کی جائے، اور بڑا ضروری ہے۔ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکس چیئرپرسن ہیں NCRC کی، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مس افشاں، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کا عالمی دن ہے، جو کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے۔ ہم بچوں کو جہاں پہ سوسائٹی یا معاشرے کا ایک بڑا پروڈکٹیو ایک ایلیمنٹ یا ایک پرسن سمجھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر ختم یا کم ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی پہلے تو خوش آمدید، اور میں اپریشیٹ کروں گی کہ پبلک ٹی وی نے اس انتہائی اہم موضوع کو آج صبح جو ہے پرائرٹی دی ہے تاکہ چائلڈ لیبر پہ بات ہو۔ ویسے تو پوری دنیا میں آج چائلڈ لیبر منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جیسے آپ نے خود کہا کہ آئے دن جس طرح آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح چائلڈ لیبر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے کنسرننگ ایشو ہے، کیونکہ یہ بچے جو چائلڈ لیبر میں شمار ہوتے ہیں اور چائلڈ لیبر کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ ان کا استحصال ہوتا ہے، تو ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، ان بچوں کی ایک مثبت نشو و نما ہونی چاہیے۔ یہ صرف چائلڈ لیبر نہیں ہے، آپ کو اس کو صرف چائلڈ لیبر کے لینس کے ساتھ نہ دیکھیں۔ جب یہ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہوتے ہیں، چاہے یہ گھروں میں کام کر رہے ہیں، چاہے یہ مختلف آٹوموبیلز میں کام کر رہے ہیں، کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، بیگری میں انوالو ہیں، اسٹریٹ چلڈرن ہیں، تو یہ تمام بچے نہ صرف ایک جسمانی استحصال کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی استحصال کا شکار ہوتے ہیں، یہ لوگ ڈرگز کی طرف بھی جاتے ہیں، ان کا ایبیوز بھی ہوتا ہے، اور یہ ٹریفک بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تمام بچے جس طرح کی ذہنی صورتحال سے گزرتے ہیں، تو جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے کو وہی لوٹاتے ہیں جو ہم نے ان کو ان کے بچپن میں دیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خوش قسمت ملک ہے جس کی آدھے سے زیادہ آبادی بچوں اور نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلے سے ہی تقریباً 26 ملین بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، اور ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو چائلڈ لیبر میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہم سب کو معلوم ہے کہ 1996 میں آخری دفعہ چائلڈ لیبر کا سروے ہوا تھا، اور اب جا کے پچھلے سال گلگت میں، پشاور میں اور پنجاب میں چائلڈ لیبر سروے جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس یا کوئی ایسا فیکٹ اینڈ فگرز موجود نہیں ہیں جن کی بیسس میں ہم یہ جو تعداد، کوئی کہتا ہے 8 ملین، کوئی کہتا ہے 12 ملین، اور اس تمام تعداد کا ہم اندازہ لگا کے اس کے اوپر باقاعدہ پالیسی اینڈ پلاننگ کر سکیں۔ تو جی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں افشاں صاحبہ، جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے؟ آپ اگر ہے تو پلیز مجھے کلیئر کیجیے گا، کیونکہ مجھے جو ایک انفارمیشن یا میرے مطابق ہم اپنے ارد گرد ان آٹو موبائلس کا جہاں پہ آپ نے ذکر کیا، ورک شاپس کا ذکر کیا، مختلف جگہوں پہ ایک چائلڈ لیبر کا بہت بڑا حصہ ہے، جو بچوں کی بڑی تعداد ہے جو اس وقت مختلف جگہوں پہ محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اسٹیٹ ایک حد تک اس کو کر سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے جس پہ ہم امپلیمنٹ کر کے اس پہ کوئی ایکشن لے سکیں؟ جی پہلے تو میں یہ بتاتی جاؤں کہ بالکل پاکستان کے اندر لیجسلیشن بھی موجود ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے۔ ہم نے انٹرنیشنلی بھی جو عالمی معاہدے ہیں ان کو بھی ہم نے سائن کیا ہوا ہے، ریٹیفائی کیا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، پھر ہمارے فیڈرل اور پروونشل لاز موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان قوانین پہ عمل ہونا، ان کا امپلیمنٹیشن ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تمام جو قوانین ہیں ان کا کوئی ہمیں خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ بچے مائنز میں بھی ہیں، بریک کلز میں بھی ہیں، تو جب تک ان قوانین پہ پوری طرح عمل نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو کیا کہیں، اس کو ایک بیماری کہیں، قرض کہیں، اس لعنت سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو اس میں اسٹیٹ کا سب سے پہلے رول آتا ہے، اور اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جو میں کہوں گی خاص کر جب چائلڈ لیبر کی بات آتی ہے اور ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کی بات آتی ہے تو اس میں بہت بڑی جو ایک ذمہ داری ہے وہ عوام پہ، لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ خاص کر وہ لوگ بچوں کا استحصال کرتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، بچوں کو کم ویجز دیتے ہیں، بچے بول نہیں سکتے ہیں، بچوں سے جتنے گھنٹے مرضی ان کو آپ ان سے کام کرواتے رہیں، ان کا کوئی والی وارث بولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں بیک وقت ہماری اسٹیٹ اور ہماری جو سوسائٹی ہے دونوں کی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا ان کا رول بنتا ہے۔
اچھا افشا صاحبہ، جیسے آپ نے بھی خود بھی بات کی کہ ہمارے پاس اس وقت جو ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ظاہر ہے، لیکن اس میں ہم مختلف پرائیویٹ سیکٹرز یا آرگنائزیشنز کے رول پہ بھی بات کریں کہ وہ اپنا رول کس طرح سے پلے کر سکتی ہیں. جیسے ہم کراچی کے اندر سٹیزن فاؤنڈیشن کا ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کی ایجوکیشن ہو، ان کے گھر والوں کو ایکسپینسز دینا ہو. ایک سسٹم ہے جس میں اس طرح کی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اور فلانتھرپی یا اس طرح کی آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اچھی ایگزامپلز موجود ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر اس میں کیا رول کر سکتا ہے پلے، اس طرح کی فاؤنڈیشن آرگنائزیشنز کیا رول پلے کر سکتی ہیں کہ چائلڈ لیبر جو ایک کاسٹ، جس کو آپ نے بہت صحیح ورڈ استعمال کیا کہ ہمارے بچے آلریڈی جہاں اسکول سے باہر ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ ہم بیسک چیزیں یا بیسک ایجوکیشن تو دلا سکیں. دیکھیں، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے حل کی طرف آنا ہے. اب حل اس کا جو سب سے بڑا اس وقت ایگزسٹنگ ہمارے پاس جو اس کا فقدان کہہ لیں، گیپ کہہ لیں، کمی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا ادارہ ہے، چاہے وہ چائلڈ لیبر ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کا آپس میں کوارڈینیشن کمیونیکیشن میکنزم نہیں ہے. زیادہ تر ٹینڈنسی پاکستان میں یہ ہے کہ تمام ادارے سائلوز میں کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان سب کو آپس میں کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن کرنا ہے. چاہے کہ چائلڈ لیبر کے لیے کوئی ایک ادارہ ساری سہولیات یا ساری سپورٹ فراہم نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے ہمیں جو جتنے بھی یہ ادارے جو سروسز دے رہے ہیں، اور خاص کر تعلیم اور لیبر کے حوالے سے ان کو شامل رکھنا ہے. سول سوسائٹی ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور سب سے بڑھ کے جو سوشل سیفٹی نیٹس موجود ہیں پاکستان کے اندر، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جیسے بہت سارے اور سوشل پروٹیکشن کے جو پروگرامز ہیں، ہمارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت سارے پروگرامز ہیں. تو اس طرف ہم نے لنک کرنا ہے تاکہ ان بچوں کے والدین کو ہم وہاں پہ لنک کریں، اور جو بڑے بچے ہیں جو 14 سال سے اوپر ہیں، جو لائٹ لیبر کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو ہم تعلیم یا ہم ان کو ایک اسکل سیٹ جو ہے وہ مہیا کریں، تاکہ یہ بچے کسی مثبت طریقے سے ایک بڑے سسٹینیبل سولوشن کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں بڑے ہوں اور وہ مین سٹریم ہو. تو یہ چیزیں بھی اگر ہم کر لیں تو ہم میرے خیال سے بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ذرائع یا پھر فائنانسز کی کمی ہے. شاید ہمیں اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کا دوبارہ سے جائزہ لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پہ ہم آپس میں اس ایگزسٹنگ جو نظام ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے افشا صاحبہ، آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں کرنا پڑے گا اور ہمیں والدین کو بھی اس حوالے سے اویئر کرنا پڑے گا. ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں، اگر آپ کسی ایسے طبقے کے اندر جس میں بچے مختلف ورک شاپس یا جگہ پہ کام کر رہے ہیں، چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، تو ان کے والدین یا گھر والوں کے پاس ایک لاجک یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، ہم کہاں سے پڑھائیں، ہم اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن کہاں سے دلائیں، ہمارا تو یہی سسٹم ہے اور یہی بچے ہمارا سسٹم چلا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس طبقے کے اندر بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک سسٹم اس طرح سے چلایا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے وہ اتنا کما کے لائیں گے اور ان کا سسٹم چلتا رہے گا. سو اس اکانومی والے فیکٹر کو بھی تو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو کسی طرح جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ بچے سے لیبر یا مشقت کروائیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس کو سمجھانا یا پرسو کرنا بہت ایک مشکل کام ہے. دیکھیں، اس میں ہمیں ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کو کوئی ایک سولوشن نہیں ہے، جبکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو انڈر پننگ جو اس کا جو ریزن ہے، وجوہات ہیں، وہ غربت ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے جو عام عوام ہیں، خاص کر جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں، ان میں شعور کی کمی ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں پاکستان میں یہ کرنی ہے کہ ہمارے ملک کے جو بچے ہیں ان کا یہ شہری ہونے سے کے حوالے سے یہ حق ہے کہ آرٹیکل 25A جو ان کا ایجوکیشن تعلیم کا 16 سال تک مفت تعلیم کا حق ہے، ان کو وہ حاصل ہو. تو پاکستان کے اندر اب دیکھیں تو کتنے سالوں سے جو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم 3% آف دا GDP تو ہم ان ایجوکیشن پہ خرچ کریں. ہم کبھی بھی 1.7 یا 1.5 سے اوپر نہیں گئے. تو اب جو ہمیں تھوڑا میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ابھی جو کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس تعلیم ایکسیس ٹو ایجوکیشن کو ہم نے عمل پیرا کرنا ہے کہ یہ تمام بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے تعلیمی اداروں میں ہوں، وہ تعلیمی ہو یا ان کو آپ نے کسی قسم کی اسکل دینی ہے، ڈیجیٹل لٹریسی دینی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. دوسری جو ملٹی پرونگ
रॉन्ग स्ट्रेटेजी है कि देखें हमारे वसाइल उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो आपने सबसे बड़ी अच्छी बात की वो ये कि हमें अवाम में शऊर पैदा करना है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के 6ठे बड़े ममालिक में शामिल है जो कि जहाँ पे बच्चियों की बहुत ही अवाइल उम्री में शादी हो जाती है। वो बच्चियाँ भी अच्छी माएँ, अच्छी बीवियाँ और माशरे में एक मुस्बत तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर सकती हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से और नशोनुमा के हवाले से उनकी कोई बहुत सेहतमंद बच्चे नहीं होते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है और इसके लिए सबसे जो अच्छा काम हुकूमत भी कर सकती है और हमारे सिविल सोसाइटी इदारे तो पहले ही कर रहे हैं, वो अवेयरनेस रेजिंग पे हमें काम करना है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और उसमें बहुत इकोनॉमिकल भी है, आसान भी है। तो सबसे पहले हमने अवाम तक ये शऊर पहुंचाना है ताकि जो बहुत सारे लोग जिन्होंने भले वो गरीब नहीं भी हैं तो फिर भी वो समझते हैं कि हमारे बच्चों ने पढ़ के क्या करना है, तो जितने बच्चे होंगे उतने हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, उतना घर में रोजगार आएगा। और मैं ये आपको बताती चलूँ कि जब मैं चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की, तो बहुत सारे वाकयात ऐसे भी हुए कि घरों में बच्चे मुशक्कत करते हुए उनकी डेथ्स भी हो गई। इतना तशद्दुद हुआ उन बच्चों पे। तो ये बात हमने मुआशरे को बतानी है कि इन बच्चों के हाथों में हमने किताबें देनी है, इनको ज़हनी तौर पे एक मस्बत इस मुआशरे का रुकन बनाना है। तो ये जो लाखों मिलियंस की तादाद में बच्चे हमें सड़कों पे नजर आते हैं, तो ये बड़े हो के सोसाइटी में क्या मेन स्ट्रीम होते हैं, कोई डॉक्टर नहीं बनते, कोई इंजीनियर नहीं बनते। फिर ये अब जब हम कहते हैं कि माशरे में चोरी चकारी है, माशरे में बेअदबी है, ये सारी चीजें कनेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड है, इसका हिस्सा बनते हैं। हाँ जी।